This program presented by Hamdard Ruabza, the drink of India. नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी पर आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपकी मेज़बान ज़मरीन फ़ारूक। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम अहकाम रमज़ान। मेरी और आपकी रहनुमाई फरमाने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मुफ्ती तौहीद कासमी साहब। आइए हम और आप मिलकर इस्तकबाल करते हैं अपने मेहमान का। जी मुफ्ती साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब, आपका बेहद इस्तकबाल और खैर मक़दम है प्रोग्राम में। जज़ाकल्लाहु खैरल जज़ा फिद्दारैन। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास मौजूद हैं हमदर्द के कुछ प्रोडक्ट जिसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं, जिसमें रूअफ़ज़ा है और रूअफ़ज़ा का बेहद फ़ायदेमंद रूअफ़ज़ा होती है। रमज़ानों में तो ज़्यादा पी जाती है क्योंकि तरावट महसूस होती है इसे पीने से। और रूअफ़ज़ा के साथ साथ रूअफ़ज़ा का दूसरा फ्लेवर है शुगर फ्री। नाज़रीन, जो भी लोगों को शुगर की बीमारी है वो रूअफ़ज़ा का लुत्फ़ नहीं ले सकते, वो रूअफ़ज़ा शुगर फ्री का लुत्फ़ ले सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमारे साथ और भी प्रोडक्ट हैं। इसमें खालिस स्पाइसेस हैं जिसमें आपका अजवाइन है, कोरिएंडर पाउडर है, मिर्ची है, हल्दी है, ज़ीरा है, काली मिर्चें भी इन्होंने हमदर्द ने लॉन्च की हैं। जिसके साथ साथ आप नारियल पानी भी देख सकते हैं। नारियल पानी हमारे लिए बेहद मुफीद है। रोज़ों में हमारा थोड़ा सा बीपी डाउन हो जाए या जिनको भी कुछ बीमारी हो जाए, हल्की घबराहट हो, उसके लिए नारियल पानी बहुत ही मुफीद है। तो हमदर्द ने नारियल पानी भी लॉन्च किया है। नाज़रीन, इसी के साथ साथ हमदर्द का स्ट्रिंग भी नया एक प्रोडक्ट लॉन्च किया गया है, इसबगोल भी है। इसके साथ ग्लूकोन डी के 2 फ्लेवर मौजूद हैं जिसमें ऑरेंज है, एक रेगुलर फ्लेवर है। बच्चों को ज़्यादातर ऑरेंज फ्लेवर पसंद होता है, इसलिए हमदर्द ने उनकी पसंद को नज़र में रखते हुए एक हमदर्द ग्लूकोन डी का ऑरेंज फ्लेवर भी यहाँ पर लॉन्च किया है। और नाज़रीन, हमदर्द की खाने में ऑयल बहुत ही ज़्यादा मुफीद है। ऑयल के साथ साथ इन्होंने हींग भी लॉन्च की है। हींग भी बहुत मुफीद होती है खाने के लिए। इसके साथ साथ नाज़रीन, यहाँ पर आपको शहद दिख सकता है, तो हमदर्द का शहद भी वाकई में बहुत ही ज़्यादा सेहतमंद है। शहद वाकई में खाना चाहिए, बहुत ही तंदुरुस्ती हासिल होती है शहद के साथ। और नाज़रीन, यहाँ पर जामे शीरी भी मौजूद है, मिल्क शेक है नाज़रीन, और लस्सी और लीची के फ्लेवर और मैंगो के फ्लेवर में इन्होंने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। तो नाज़रीन, जामे शीरी और ये सारे प्रोडक्ट हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किए जाते हैं। आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। हमदर्द के ये प्रोडक्ट वाकई में बहुत ही अच्छे हैं। तो नाज़रीन, अब चलते हैं मुफ्ती साहब की तरफ और मुफ्ती साहब से कुछ सवालात लेते हैं, कुछ रहनुमाई हासिल करते हैं और आपकी कॉलों को भी इस प्रोग्राम में शामिल करते हैं। जी मुफ्ती साहब, मैं पहला सवाल आपसे यही रखूँगी कि रोज़ा रखने का अहम मकसद क्या है? अल्लाह तबारक व तआला ने जो अहम मकसद बयान किया रोज़ा रखने का वो वही है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, तुम्हारे ऊपर रोज़े इसलिए फ़र्ज़ किए गए ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ। असल बात यह है कि ज़िंदगी का माहसल अल्लाह को राज़ी करना और आखिरत की तैयारी करना है। एक ईमान वाला जब दुनिया में आता है तो उसकी ज़िंदगी का निचोड़, ज़िंदगी का ख़ुलासा बस यही है कि वह अल्लाह को राज़ी करके इस दुनिया से रुखसत हो जाए। क्योंकि ये आपने बारहा सुना होगा कि ये दुनिया दारुल इम्तिहान है और इम्तिहान की जगह है, इम्तिहान का घर है, और इसका जो रिज़ल्ट मिलना है कल क़यामत के दिन मिलना है। तो यहाँ पर हम जो भी अमल करेंगे, अच्छा या बुरा, जो भी कुछ करेंगे वो सब अल्लाह के यहाँ लिखा जा रहा है। कल क़यामत के दिन उसका हिसाब व किताब होगा, उसी के एतबार से फिर जहन्नम या जन्नत का फ़ैसला होगा। अल्लाह ताला हम सब की जहन्नम से हिफाजत फरमाए। तो रोज़े में ट्रेनिंग दी जाती है तक़वा की। जिस तरीके से रोज़े में बावजूद सब कुछ होने के आदमी कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करता कि अल्लाह देख रहा है, यही है कि अल्लाह तबारक व तआला का खौफ, अल्लाह का डर आदमी के दिल के अंदर पूरी ज़िंदगी पैदा हो जाए। और जब अल्लाह का डर होगा तो वो बहुत सारे गुनाहों से बच जाएगा। जब गुनाहों से बचेगा तो अल्लाह की रज़ा नसीब होगी। जब अल्लाह की रज़ा नसीब होगी तो दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। हम आए ही दुनिया में इसलिए हैं, भेजने का अल्लाह का मकसद ही ये है। और इबादत, खिलाफत या इसी तरीके से दीगर उमूर जितने भी हैं वो सब अल्लाह को राज़ी करने के लिए हैं। तमाम आमाल में इन्नमल आमालु बिन्नियात की नियतों पर तमाम अमल का दारो मदार है। वो खुलूस यानी लिल्लाहियत अगर है तो वो कामयाब है, नहीं तो नाकाम है। तो इन तमाम चीज़ों में मकसद एक ही है कि तक़वा इख्तियार किया जाए और तक़वा से अल्लाह को राज़ी किया जाए, और अल्लाह को राज़ी करने के बाद फिर हमारी दुनिया और आखिरत दोनों कामयाब हो जाएंगे। जी बिल्कुल मुफ्ती साहब, और रहनुमाई आपसे हासिल करेंगे इसी मौजू पर। जी मुफ्ती साहब, एक कॉलर को शामिल करते हैं। अनवर जावेद साहब हमारे साथ लाइन पर है। जी अनवर जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी सवाल बयान कीजिए।
جی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھے. آمین. میرا سوال کچھ اس طرح ہے کہ جب تراویح پڑھا دی جاتی ہے مسجدوں میں, حافظ قرآن جو پڑھاتے ہیں, تو ہمارے پاس یہاں پہ ہے تو ہدیہ کے طور پہ ان کو 40,000, 50,000, 60,000, یہاں تک کہ 1 لاکھ کے قریب تک دیتے ہیں. تو یہ ایسا اتنا زیادہ دینا شریعت میں اس بات سے جگہ کہاں ہے کہ اس کو اتنا دے سکتے یا اس سے کچھ کم دے سکتے, یا کوئی نہ بھی لے تو آپ کے طور پہ رہنمائی فرمائیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی مفتی صاحب. دیکھیے 1 لاکھ کے آس پاس 50,000 آپ کو زیادہ لگ رہا ہے, جبکہ آپ اگر دیکھیں تو ان ائمہ حضرات کی تنخواہیں وہ ہوتی ہیں جو ایک مزدور بھی اس سے دگنا کما لیتا ہے. اتنی معمولی تنخواہ ہوتی ہیں. رمضان کے مہینے میں کچھ انعامات دے دیے جاتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت زیادہ کر دیا, اس میں بھی ہم کمی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس میں پوچھتے ہیں کہ یہ جائز ہے یا نہیں. یاد رکھیے ائمہ ہیں, آپ کے مؤذنین ہیں, جتنی آپ خدمت کریں گے اللہ تعالیٰ اتنا اجر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ایسا نہیں ہے کہ یہ آپ کا رائے گا جائے گا. رہا معاملہ یہ کہ باقاعدہ قرآن کریم سنانے کے لیے طے کرنا, یہ تو جائز نہیں ہے, بالکل حرام ہے. علماء نے بالکل صاف لکھا ہے, اس میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. لیکن بلا طے کیے آدمی تراویح پڑھتا ہے, سناتا ہے, امام عام طور سے امام ہی سناتے ہیں اور مؤذن سنتے ہیں, تو بہرحال پورے سال انہوں نے خدمت کی ہے. اگر آپ ان کو کچھ انعامات دے دیں گے تو ان کی روزمرہ کی زندگی میں کچھ جو ہے سہولت ہو جائے گی اور کچھ ان کو فائدہ حاصل ہو جائے گا. تو اس میں آپ لوگوں کا تھوڑا جائے گا لیکن ان کا ایک بڑا فائدہ ہو جائے گا, تو اس میں آپ کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے. تو بہرحال بہت اچھی چیز ہے, دینا چاہیے. لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ باقاعدہ قرآن سنانے کا طے کرنا یا قرآن سنانے پر اجرت لینا طے کر کے, یہ تو درست نہیں ہے. لیکن بطور انعام اپنے ائمہ کو, اپنے مؤذنین کو یا اسی طریقے سے خادمین کو جو کچھ ہم دیتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر آپ کو ضرور دے گا انشاءاللہ تعالیٰ. انشاءاللہ. بابا جان ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جی بابا جان سوال بیان کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے 2 سوال ہیں. فرمائیے. جی صبح میں ہر دن روزانہ صبح میں مشعل راہ پروگرام میں آخری میں دعا مانگتے ہیں, اس میں ہم شامل ہو سکتے کیا؟ ٹھیک ہے. دوسرا سوال. دوسرا سوال الحمد تمل کتاب ہے, وہ تمل کتاب میں آپ کو الحمد میں سورہ شمس میں پڑھتا ہو, مجھے عربی نہیں آتا, اس کا ترجمہ معلوم کرنا ہو, پڑھنے کا وہ صحیح طریقہ کیا ہے؟ میں پڑھتا ہوں نا, وہ صحیح کیا وہ معلوم کرنا ہے. مفتی صاحب سمجھ آیا آپ کو سوال آخری؟ ہاں دوسرا تو آ گیا. جی رہنمائی فرمائیے مفتی صاحب. جی مفتی. دیکھیے اگر آپ کو نہیں آتا تو آپ کو سیکھنا چاہیے. تمل کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے عربی سیکھنا ضروری ہے. اگر آپ اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس سے تو نماز ہوگی نہیں. ویسے اگر آپ پڑھتے ہیں تو اس کا ترجمے کا ثواب آپ کو مل جائے گا, لیکن نماز میں تو آپ کو سورت ہی پڑھنا ضروری ہے, قرآن ہی پڑھنا ضروری ہے, اصل الفاظ عربی میں جو موجود ہیں. اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی. اگر نہیں آتا تو اس کو سیکھیں. بہرحال فی الحال جیسا بھی ہے نماز پڑھتے رہیں, نماز تو نہ چھوڑیں, لیکن سیکھنے کی کوشش کریں. زیادہ نہیں تو چھوٹی صورتیں کم سے کم یاد کر لیں. انا اعطیناک قل هو اللہ احد والعصر, یہ چھوٹی صورتیں ہیں, کوئی بھی یاد کر سکتا ہے, کوئی مشکل نہیں ہے, اور یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ نماز بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. بہرحال یاد کریں. جی بالکل. مفتی صاحب ذکر چل رہا تھا روزے کی اہمیت کا, اہم مقصد روزہ رکھنے کا. دیکھیے میں عرض کر رہا تھا کہ انسان کی تمام زندگی کا ماحصل اللہ کی رضا حاصل کرنا, اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا, آخرت کی تیاری کرنا, یہی ہے. پیدائش سے لے کر بلوغت تک ماں باپ تربیت دیتے ہیں, ان کو سکھلاتے ہیں دین کی باتیں, اور یہ تمام چیزیں یہ اسی لیے ہیں تاکہ اپنی زندگی میں وہ اسی پر گزار سکے. یاد رکھیے جب تک بچہ بالغ نہیں ہوتا جب تک تو اس پر کوئی پکڑ اللہ کی طرف سے نہیں ہے, وہ جو بھی کر رہا ہے. لیکن بالغ ہونے کے بعد پھر اللہ کی پکڑ شروع ہو جاتی ہے, یعنی پھر المؤاخذہ اس کا شروع ہو جاتا ہے. بالغ ہونے کے بعد جو بھی وہ عمل کرتا ہے اچھا یا برا, اس کا حساب و کتاب اللہ کے یہاں ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہاں اس کا حساب دینا پڑے گا. جو کچھ بھی کرے گا اس کا حساب دینا پڑے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا, جیسا کہ اس مہینے کے اندر خصوصی طور پر یہ غمخواری کا, ہمدردی کا مہینہ ہے, اور لوگ کرتے بھی ہیں, تو یہ صرف اس مہینے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ پوری زندگی ہے. یہ تو ٹریننگ کے لیے ہے ایک مہینہ. باقی شوال سے لے کر اور جو ہے شعبان تک
باقی جو مہینے ہیں، باقی جو ایام ہیں، باقی جو دن ہیں، ان میں بھی ہمیں یہ سب کچھ کرنا ہے اور ان میں بھی اسی طریقے سے زندگی گزارنی ہے، تقوی والی، اللہ کو راضی کرنے والی، اللہ کے خوف والی یہی زندگی گزارنی ہے، تو ہم کامیاب ہیں، ورنہ تو ناکام ہیں۔ جی مفتی صاحب، ناظرہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی ناظرہ صاحبہ، وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ السلام اللہ ورحمۃ وبرکاتہ۔ اللہ۔ جی سوال بیان کیجیے۔ اپن وضو کر کے اگر لیٹ گئے جی تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جی، اور کوئی سوال؟ بس میڈم یہی تھا۔ شکریہ۔ جی مفتی۔ دیکھیں، صرف لیٹنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا، ہاں اگر سو گئے تو سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ جی لیٹ کر اگر سو گئے تو سونے سے وضو ٹوٹے گا، صرف لیٹنے سے نہیں ٹوٹے گا، چاہے جتنی دیر آپ لیٹے رہیں، جب تک وضو کو توڑنے والی کوئی چیز پیش نہ آئے جب تک وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور اس طرح لیٹنے سے یا بیٹھنے سے بستر پر یا ویسے بھی کہیں بھی کوئی دقت نہیں ہے، بالکل وضو باقی ہے، آپ اٹھ کر کے پڑھ سکتے ہیں۔ اگر سوئے نہیں ہیں تو قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز بھی پڑھ سکتے ہیں اسی وضو سے۔ جی بالکل۔ جمیلہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی جمیلہ صاحبہ۔ جی مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میرا 2 سوال تھا مفتی صاحب سے۔ فرمائیے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ عورت ہو یا آدمی بہت ہی گناہ گار ہو، مطلب تو کیا وہ گناہ چھوڑ کے اپنا عبادت، نماز، قرآن شریف کی تلاوت کر سکتا ہے کیا؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال؟ ہاں، جمیلہ صاحبہ دوسرا قرآن سوال بیان۔ شریف کی عبادت، تلاوت کر سکتا ہے۔ اور کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ 2 سوال تھا۔ صغیرہ گناہ۔ دوسرا سوال کبیرہ گناہ کون کون سے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، رہنمائی فرمائیں گے مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ کتنا بھی گنہگار بندہ ہو، کتنا بھی نافرمان بندہ ہو، اگر وہ اللہ کے سامنے توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو بالکل کوئی بھی گنہگار بندہ ہے، چاہے وہ کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، اللہ کی رحمت کے سامنے کچھ نہیں ہے، بشرطے کہ وہ شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر اللہ کے پاس آئے اور اللہ سے توبہ استغفار کرے، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں اور پھر وہ بالکل نئے سرے سے زندگی گزارتا ہے، تو یہ تمام کام کر سکتا ہے۔ رہا معاملہ کہ گناہ کبیرہ کون کون سے ہیں، دیکھیں بہت سارے گناہ کبیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ مختصر الفاظ میں آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر وہ گناہ جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وعید یا اللہ کی طرف سے اس پر کوئی سزا یا اللہ کی طرف سے اس پر لعنت کی گئی ہے، تو وہ تمام کے تمام گناہ کبیرہ ہیں۔ جی مفتی صاحب۔ مفتی صاحب ذکر چل رہا تھا روزے کی اہمیت کا، رمضان کی اہمیت کا۔ جی، رمضان کی اہمیت کا ابھی گناہ کے تعلق سے بات ہوئی۔ جی مفتی صاحب۔ رمضان المبارک مغفرت کا مہینہ ہے، رمضان المبارک عافیت کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت کا مہینہ ہے، یعنی ویسے تو پورے سال رہتی ہے لیکن اس میں خصوصی طور پر ہوتی ہے۔ تو جیسا کہ ابھی سائلہ نے سوال کیا کہ کتنا گنہگار بندہ ہو تو وہ نیک عمل کر سکتا ہے اسے چھوڑ کر کے، بالکل۔ توبہ کے لیے یاد رکھیے 3 ہی شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ گناہ چھوڑ چکا ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ اسے شرمندگی ہو کہ واقعی میں نے یہ غلطی کی ہے، اسے احساس ہو، تیسرا یہ کہ آئندہ نہ کرنے کا اس وقت پکا ارادہ ہو، اگرچہ ہو جائے لیکن اس وقت پکا دل میں یہ ارادہ یہی ہو کہ اب میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ اگر توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کر دیتا ہے، اور یہ مہینہ تو بڑی معافی کا ہے، اس میں تو بندے کو ویسے بھی توبہ کرتے رہنا چاہیے، اور جتنا زیادہ توبہ کرے اللہ تبارک و تعالی کی رحمت اتنی ہی جو ہے ہماری طرف متوجہ ہوگی، اللہ تبارک و تعالی کی نظر کرم ہم پر پڑے گی، اور انشاءاللہ ہم جو ہے ہر اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھیے کتنا بھی بڑا گناہ ہو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی گناہ کو ہلکا سمجھنا نہیں چاہیے۔ بے شک گناہ ہوتا ہے، صغیرہ ہو یا کبیرہ، گناہ کو ہلکا سمجھنا نہیں چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ گناہ ہو جائے، چاہے پوری زندگی آپ کی گناہوں میں گزر گئی ہو، اللہ آپ کو اگر احساس دے دے، اللہ توبہ کی توفیق دے دے، تو یہ بھی اللہ کا بڑا انعام ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ جب احساس ہو گیا فوراً توبہ کر لیں، توبہ کرنے کے بعد چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر کیوں نہ ہو،
درختوں کے پتوں کے برابر کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کی رحمت سے زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ کی رحمت ان سب کو ڈھانپ لیتی ہے، بشرطے کہ بندہ شرمندگی کے ساتھ اللہ کے سامنے آ کر کے توبہ کر لے، استغفار کر لے، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ بے شک۔ ایوب خان صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی ایوب صاحب، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی فرمائیے۔ سب سے دو سوال تھے میرے۔ جی جی تیز بولیے تھوڑا۔ ایک سوال کیا ہے بولو تو ہمارے ایک دوست ہے، صحیح کر کے کچھ کم 12-1 بجے تک سو جاتے، پھر نماز پڑھ کے بھی سو جاتے، پھر ان لوگوں کا روزہ کیسا، اور یہ 10 دن اعتکاف بیٹھنا اس کا ثواب کیا ملتا؟ ہمارے دوست بول رہے تھے اس کے بارے میں۔ کیا اعتکاف کی کیا پوچھا؟ پھر سے سوال بیان کیجئے، تھوڑا تیز بولیے۔ دوسرا سوال دوبارہ بتائیے۔ دیکھیے، سحری کھا کر کے نماز پڑھ کر کے اگر کوئی بندہ سو جاتا ہے، پھر ظہر پڑھ کے بھی سو جاتا ہے، تو روزہ تو اس کا نہیں ٹوٹے گا، روزہ تو ہو جائے گا، لیکن پورے دن سوتا ہی رہنا تو یہ ثواب میں کہیں نہ کہیں کمی کر دے گا۔ بہرحال روزہ اس کا ہو جائے گا۔ جی جہاں تک دوسرا سوال ہے وہ آپ کا سمجھ میں نہیں آیا، اس لیے اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ جی دلشاد ہمارے ساتھ ہیں اگلی کالر۔ جی دلشاد، سوال بیان کیجئے، سوال بیان کیجئے۔ کال شاید کٹ گئی۔ زیبا صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی زیبا صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی فرمائیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ الحمدللہ میں سب کچھ پڑھتی ہوں، نماز، روزہ، تہجد سب کچھ پڑھتی ہوں، رات کو سب سوتی بھی ہوں تو سب کچھ آیت الکرسی سے لے کے سب کچھ پڑھ کے سوتی ہوں، لیکن پھر بھی میں برے خواب دیکھتی ہوں اور ڈر جاتی ہوں، کبھی کبھی رات کو نیند ٹوٹ جاتا ہے۔ میں سب کچھ پڑھ کے سوتی ہوں، نماز قرآن سب کچھ پڑھتی ہوں، تو ایسا کوئی وظیفہ بتائیے جیسے میں وہ خواب نہ دیکھوں۔ جی ٹھیک ہے، رہنمائی فرمائیں گے مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، دیکھیے ماشاءاللہ آپ سب کچھ پڑھتی ہیں اور اس طرح کے خواب پھر بھی نظر آتے ہیں، تو ایک تو یہ کوشش کریں کہ رات میں جب لیٹیں تو الٹا یا چت نہ لیٹیں، داہنی یا بائیں کروٹ سے لیٹا کریں اور مستقل اس کی عادت بنانے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ یہ پڑھ کر کے دونوں ہاتھوں پر دم کریں اور سر سے لے کر پورے بدن پر جہاں تک ہاتھ جا سکتا ہو پھیر لیں۔ روزانہ یہ عمل کریں، انشاءاللہ چند دن میں ہی آپ کی یہ پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جی انشاءاللہ۔ رضوانہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی رضوانہ صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جی فرمائیے۔ رضوانہ صاحبہ سوال بیان کیجئے۔ شاید ان کی کال ڈسکنیکٹ ہو گئی مفتی صاحب۔ جی یاسمین صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی یاسمین صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ وعلیکم اللہ السلام۔ وبرکاتہ، جی فرمائیے۔ جی تو مجھے مطلب ایسا لگتا ہے کہ میرے پیچھے کوئی کھڑا رہے، چاہے میں کام کرتی ہوں یا کچھ بھی ہو، ایسا لگتا ہے جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا ہوا ہے۔ جی ایسے ہر وقت ایسا ہی لگتا ہے، کوئی چل رہا ہے پیچھے، کوئی کھڑا ہے، ایسا ہی دکھتا ہے ہر وقت۔ جی بس یہی۔ اور کوئی سوال؟ جی نہیں، بس یہی سوال ہے۔ السلام علیکم۔ جی دیکھیے یہ وہم کا معاملہ ہے بس، اور کچھ نہیں ہے، تو اس کے لیے آپ معوذتین یعنی سورہ فلق، سورہ ناس 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں، پانی پر دم کر کے پی لیا کریں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ اس کی ایک تسبیح صبح ایک تسبیح شام پڑھ لیا کریں۔ اللہ آپ کی یہ وہم والی بیماری کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ۔ آمین ثم آمین۔ فردین تاج ہمارے ساتھ ہیں۔ جی فردین سوال بیان کیجئے۔ جی مجھے شوگر آ گئی ہے، 18 سال म्हणजे 16 سال کو شوگر آ گیا مجھے۔ جی سوال بیان کیجئے فردین۔ جی مجھے شوگر آ گئی ہے 18 سال 16 سال کو ہی، اب 18 سال म्हणजे کمی ہو رہی نہیں، 300 آ رہی ہے۔ جی ٹھیک، شوگر کم نہیں ہو رہی ہے ان کی۔ اور کوئی سوال؟ اور کچھ بھی نہیں ہے، کی سمجھتا ہے؟ جی ٹھیک، رہنمائی فرمائیں گے مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب، دیکھیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، صدقہ دیں اللہ کی راہ میں، نماز کی پابندی رکھتے ہوئے استغفار کریں، ایک دوا ضرور کریں، کسی اچھے ڈاکٹر سے یا کسی اچھے حکیم سے علاج کریں مستقل طور پر،
اور ایک دعا ہے 15واں پارے کی ایک آیت ہے، ربی ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اس آیت کو 41 مرتبہ پڑھ کر کے پانی پر دم کر کے صبح میں پئیں، 41 مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے شام میں پئیں، اللہ تبارک و تعالی شفا دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ روبینہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی روبینہ صاحبہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام وبرکاتہ۔ جی سوال بیان کیجیے۔ جی میرا بیٹا شوال کے مہینے میں مارا گیا، 23 سال کا بیٹا تھا وہ۔ جی ہیلو السلام علیکم۔ جی بتائیے، آگے بتائیے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ 23 سال کا میرا بچہ تھا، اس کو مار دیا گیا شوال کے مہینے میں۔ جی تو پھر کیا ہوا، پھر اس کی لاش مطلب میت پہنچی ہمیں 2 دن گھر۔ جی تو 2 دن کے بعد اس مطلب پھر مفتی صاحب نے بولا کہ جب اس کو نہلانے گئے تو مفتی صاحب نے بولا کہ نہیں، اس کو نہیں نہلائیں گے کیونکہ یہ شہید ہوا ہے، تو یہ شہید ہوا ہے تو اس وجہ سے اس کو نہیں نہلائیں گے۔ جی تو یہ مجھے بتائیے کہ کیا یہ مطلب اس کو شہادت مل گئی؟ جی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کو شہادت ملی ہے، اور ان مفتی صاحب نے جو بتلایا صحیح بتلایا، اللہ تعالیٰ اسے شہادت عظمیٰ پر فائز فرمائے اور آپ سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کا اس کا نعم البدل کوئی آپ کے لیے کفیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر طرح سے آپ کو صبر عطا فرمائے۔ آپ ہمت نہ ہاریے، اللہ بہتر کرے گا، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں انشاءاللہ وہ شہیدوں میں شمار ہوگا۔ جی ہمارے ساتھ ممتاز صاحبہ لائن پر ہیں۔ جی ممتاز صاحبہ سوال بیان کیجیے۔ جی میرے نا 1.5 مہینہ ہو گیا، میرے نا سیدھے ہاتھ پہ بہت درد رہتا ہے۔ جی میں سورہ ناس اور یہ سورہ اخلاص پڑھ کے دم بھی کرتی تھی، پر یہ درد نہیں جاتا۔ مجھے رات کو نا مطلب برے خیال بھی آتے رہتے ہیں۔ جی اور کوئی سوال؟ جی نہیں، بس یہی سوال تھا۔ شکریہ۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے یہ سب آپ کرتی ہیں اچھی بات ہے، مگر اس کا علاج کریں، لاپرواہی نہ کریں۔ یہ نسوں کا معاملہ ہوتا ہے، اس طرح کا ہو جاتا ہے، کسی اچھے ہاسپٹل میں دکھلائیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو دکھلائیں، انشاءاللہ شفا ملے گی آپ کو۔ دعا کے طور پر جہاں پر درد رہتا ہے وہاں پر سیدھا ہاتھ رکھ کر کوئی بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم 7 مرتبہ اور اعوذ بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر 7 مرتبہ یہ پڑھیں، اللہ شفا دے گا انشاءاللہ۔ جی مفتی صاحب انہیں برے خواب بھی نظر آتے ہیں، اس کے لیے کچھ؟ برے خواب کے لیے رات کو سونے سے پہلے سورہ فاتحہ 11 مرتبہ، آیت الکرسی 3 مرتبہ، سورہ فلق سورہ ناس 7 مرتبہ، اول آخر درود شریف 7 مرتبہ یہ پڑھ کر کے دونوں ہاتھوں پر دم کریں، اور پورے سر سے لے کر پاؤں تک جہاں تک بھی ہاتھ جا سکتا ہے وہ اچھی طرح پھیر لیں، اور اس کے بعد سو جائیں، درود شریف پڑھتے ہوئے سوئیں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی پریشانی دور کر دے گا اور برے خواب نظر نہیں آئیں گے۔ جی آفرین صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی آفرین صاحبہ۔ ہاں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے۔ ہاں میرے 2 سوال ہیں۔ جی فرمائیں۔ جو ہمارے امی کے سر میں ہے نا گاٹھ ہو گئی ہے اور اس سے بہت تکلیف ہوتی ہے اس کو۔ کیا ہو گئی؟ بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ اچھا ہاں۔ دوسرا سوال؟ اور دوسرا جو میرے بھائی کی 5 سال ہوا شادی ہو گئی ہے پر اس کو بچہ نہیں ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، رہنمائی فرمائیں مفتی صاحب۔ جی مفتی صاحب۔ دیکھیے والدہ کا علاج بھی کرائیں، اللہ سے دعا بھی کریں، اور ان سے کہیں کہ رب انی مغلوب فانتصر، اس دعا کو زیادہ سے زیادہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اپنی زبان پر جاری کر لیں اور اس کو پڑھتی رہیں، رب انی مغلوب فانتصر۔ جہاں تک بھائی کا معاملہ ہے کہ بچہ نہیں ہے تو پہلے تو دونوں کا چیک اپ کرائیں میاں بیوی کا اچھی طرح، اگر کوئی کمی ہے تو اس کا علاج کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، دونوں سے کہیں کہ استغفار پڑھا کریں روزانہ زیادہ سے زیادہ، اللہ اولاد دے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ شمیم محمد صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی شمیم صاحب سوال بیان کیجیے۔ شمیم صاحب ٹی وی کی آواز بند کیجیے اور سوال بیان کیجیے۔ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ دوسری کال ہمارے پاس ہنا کی ہے۔ جی ہنا صاحبہ سوال بیان کیجیے۔ یہ سوال ہے میرا۔ جی جی فرمائیں۔
जुमेरात के दिन है क्या, मतलब गुस्ल ले सकते हैं क्या? फिर क्या से ले फिर से सकते सवाल हैं? बयान कीजिए और तेज आवाज में बयान कीजिए। गुस्ल ले सकते हैं क्या जुमेरात के दिन? जुमेरात के दिन क्या ले सकते हैं? क्या ले सकते हैं? गुसल, हाँ जी, ठीक है, ठीक, हाँ ले सकते हैं, गुसल करने में कोई दिक्कत नहीं है। हैज़ की हालत में भी, नॉर्मल हालत में भी गुसल बिल्कुल कर सकते हैं। गुसल करने में तो कभी भी मुमानात नहीं है, बिल्कुल ले सकते हैं गुसल, कोई दिक्कत नहीं है। जी। इरशाद साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी इरशाद साहब। मेरे 3 लड़कियां हैं। जी फरमाएं। एक की उम्र 15 साल है, एक 12 साल की है और एक 9 साल की है। जी जी माशाल्लाह। वो सेहत से जरा कमजोर है और वो रोजा रखने के लिए जिद करते। जी रोजा रख, सवाल क्या है आपका कि वो रोजा रख सकती हैं या नहीं? बस यही है, यही सवाल है ना? जी मुफ्ती साहब। देखिए 12 साल और 15 साल की है, 15 साल की तो उससे पे तो फ़र्ज़ है रोज़ा, बिल्कुल उसे रखवाएं आप रोज़ा। जो 12 साल की है उसे भी रखवाएं रोज़ा, तो क्योंकि 12 साल की है तो अभी से ही नहीं रखेगी तो और कब रखेगी, फिर आदत नहीं बनेगी। तो इन दोनों को तो रखवाएं। छोटी का मामला ये है कि जो रख ले गनीमत है, नहीं रखे तो उस पर कोई वो नहीं है। लेकिन बड़ी दोनों पर जो है रोज़ा, बड़ी पर तो रोज़ा बाकायदा फ़र्ज़ ही हो चुका है, और दूसरी भी जो है करीबुल बुलूग है तो उसको भी रोज़ा रखवाना ज़रूरी है। अभी से आदत डालने के लिए कभी छूट जाए इत्तिफ़ाक़न तो अलग बात है। रहा कमज़ोरी का मामला तो उसका इलाज करें, टॉनिक वगैरह इस्तेमाल कराएं, कोई अच्छी चीज़ें इस्तेमाल कराएं, शहद और बादाम का इस्तेमाल कराएं, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह उनको ताकत देगा इंशाअल्लाह। मोहम्मद अली साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी मोहम्मद अली साहब, सवाल बयान कीजिए। नहीं, दुआ में याद रखो, दुआ करो अम्मा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। क्या दिन हमारे बच्चों को जरा दुआ करो। क्या परेशानी है, किस मकसद के लिए कराना चाहते हैं दुआ? वालेकुम अस्सलाम। तो टीवी सुनते रहते हैं। टीवी की आवाज़ बंद करके सवाल बयान कीजिए। वो हमारे बच्चे को क्या भी काम धंधे हमको जरा क्या भी हो रहा नहीं, काम वगैरह नहीं है, बच्चे का रोजगार नहीं है। जी रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब। देखिए अपने बच्चे से भी कहें और आप लोग भी नमाज की पाबंदी रखें सबसे पहले तो, और उससे भी कहें कि इस्तिग़फ़ार ज़्यादा पढ़ा करें। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, 1000 मरतबा इस्तिग़फ़ार पढ़ें और दुआ भी करें। आप सब लोग, हम भी दुआ करेंगे, अल्लाह उसे अच्छा कारोबार देगा इंशाअल्लाह। जी फातिमा साहिबा हमारे साथ महाराष्ट्र से लाइन पर हैं। जी फातिमा साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। जी मेरा एक सवाल है कि हमारे भैया हैं, उनके पहले पेट में दर्द रहता था, मगर अब वो फसली में, दाएं तरफ की फसली में दर्द होता है, तो उसके लिए कुछ वजीफा है क्या, बताइए। डॉक्टर को भी बताया है। जी ठीक है, रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब। देखिए डॉक्टर को बताया, अच्छी बात है, किसी अच्छे डॉक्टर को बतलाएं और उसका चेकअप वगैरह कराएं कि अंदर क्या मामला है। जांच कराने के बाद फिर इलाज करें तो वो ज़्यादा मुफीद होता है। बहरहाल उस तकलीफ़ के लिए दुआ के तौर पर ये करें कि उनसे बोलें, अगर वो समझदार हैं तो, कि या और कोई कर दे कि जहाँ पर दर्द है पसली में वहाँ पर सीधा हाथ रख करके 7 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और 7 मरतबा अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, ये दुआ पढ़ें। अल्लाह तबारक व तआला सेहत देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। हाजरा साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी हाजरा साहिबा। हाजरा साहिबा सवाल बयान कीजिए। मुझे बहुत परेशानी है, नींद आता नहीं, तेज बहुत फिक्र है। तेज बोलिए थोड़ा सा। हाजिरा। जी फरमाइए। मुझे बहुत फिक्र है, नींद आता नहीं, परेशानी है, बहुत परेशानी है बहुत। जी मुफ्ती। परेशानी के लिए अल्लाह से दुआ करें, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील कथरत के साथ पढ़ा करें, यानी बहुत ज़्यादा पढ़ा करें। और रात को नींद नहीं आती तो सोने से पहले इस्तिग़फ़ार और दुरूद शरीफ पढ़ा करें, ज़्यादा दुरूद पढ़ती रहा करें, बिस्तर पर लेटी हुई नींद आ जाएगी इंशाअल्लाह। जी मुफ्ती साहब। मुफ्ती साहब जिक्र चल रहा था रमज़ान का और रोज़ों का, इस मुबारक महीने का, तो मुफ्ती साहब मेरा यही सवाल आपके सामने रखूँगी कि रोज़े मुसलमान पर कब फ़र्ज़ हुए, किस तरह फ़र्ज़ हुए?
دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو روزے پہلے سے ہی رکھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً ایام بیز کے یعنی کہ 13، 14، 15 ہر مہینے کی تاریخ کے روزے عموماً رکھا کرتے تھے، اگرچہ فرض تو نہیں تھے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے، بلکہ عاشورہ کا روزہ تو آپ کی ذمہ داری تھا، تو یہ روزے پہلے رکھا کرتے تھے۔ لیکن پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر باقاعدہ روزے فرض کر دیے گئے، اور اس کے بعد سے روزے باقاعدگی سے یہ پورا رمضان المبارک کا مہینہ، قرآن کریم کے اندر اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہ چند آیتیں ہیں، ان میں پورا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اور ان کے اوپر روزے فرض ہو گئے، تو اس وقت سے تمام امت مسلمہ پر روزے فرض ہیں۔ ناظرین جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر روح افزا ہمدرد کے کچھ پروڈکٹ میرے پاس موجود ہیں یہاں پر، تو ناظرین یہ ہمدرد کے پروڈکٹ آپ کی روزمرہ کی زندگی میں بہت مفید ہیں اور فائدہ مند ہیں، جس میں روح افزا ہے۔ روح افزا کو بہت ہی زیادہ تراوٹ دیتی ہے۔ روح افزا کے ساتھ ساتھ یہاں پر ناظرین لوگوں کے لیے ہمدرد نے نیا پروڈکٹ لانچ کیا ہے، شوگر فری روح افزا ہے۔ اس کے بعد ہمدرد کے اسٹرنگ ہے، ہم اس سب گول ہے، گلوکون ڈی ہے جو 2 فلیور میں ہے، اورنج اور نارمل فلیور بھی ہے، اور خالص اسپائسز ہیں جس میں کالی مرچ ہے، ہینگ ہے، اجوائن ہے اور ہلدی دھنیا مرچ ہے، اس کے علاوہ کالی مرچ بھی آپ کو دکھ رہی ہوگی۔ ناظرین ناریل پانی بھی یہاں پر موجود ہے۔ ناریل پانی بے حد مفید ہوتا ہے، گرمیوں کے ٹائم میں تو زیادہ ہی مفید ہوتا ہے، تو ناظرین آپ ناریل پانی ہمدرد کا ضرور ٹرائی کیجئے، ضرور پیجئے۔ اور اس کے علاوہ ملک شیک ہے، اور ملک شیک میں لسی بھی ہے اور لیچی کا بھی فلیور ہے، مینگو کا بھی فلیور ہے ناظرین۔ اور کچن میں جو یوز ہوتا ہے سب سے زیادہ آئل یوز ہوتا ہے ہمارے کھانے میں، تو ہمدرد نے اپنا آئل بھی لانچ کیا ہے، اس کے علاوہ ہینگ بھی لانچ کی ہے۔ اور ناظرین رمضان کے بعد بہت ہی جلدی ہمارے درمیان عید ہوگی، اور عید پہ سوئیوں کے علاوہ ہمیں کچھ زیادہ اچھا نہیں لگتا، بنا سوئیوں کے ہمارے پاس عید کا کوئی موٹیو نہیں ہوتا، کوئی موقع نہیں ہوتا، تو ناظرین سوئیاں بھی ہمدرد نے لانچ کی ہیں، تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ یہ سارے پروڈکٹ بہت ہی اچھے ہیں، جامع شیری بھی بہت ہی اچھا ہے ہمدرد کا۔ تو ناظرین اب چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس اپنے اسی موضوع پہ کہ روزے مسلمان پر کیوں فرض کیے گئے۔ جی، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اپنے بندوں کے پر بڑا شفقت کا معاملہ کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کا اگر ہم شمار کرنا چاہیں تو نہیں کر سکتے۔ بڑا انعام ہے اللہ تبارک و تعالی کا کہ اللہ خود سارے طریقے بتلا دیتا ہے، اپنی رحمت کے راستے بتلا دیتا ہے۔ اپنے گناہ کر چکے تو اس کی معافی کا طریقہ بھی اللہ نے بتلا دیا، سب کچھ بتلا دیا، اور پھر بتا دیا کہ تم اس طریقے سے میری طرف آؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ کتنی رحمت ہے اللہ کی، کتنی شفقت ہے اللہ کی۔ اور اس مہینے میں تو پوچھنا ہی کیا، یہ مہینہ تو واقعی نور ہی نور ہے، اس مہینے کے اندر تو رحمت ہی رحمت ہے، برکت ہی برکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی دعا کہ یا اللہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور پھر بھی اپنی مغفرت نہ کرا سکے تو اس کے لیے ہلاکت ہو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر آمین کہنا، یہ یوں ہی نہیں ہے بلکہ واقعتاً اللہ نے اس میں موقع دیا ہے، اور ایسا موقع دیا کہ اس سے زیادہ آسانیاں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ شیطان قید ہے، نفس بھی جلدی آمادہ ہو جاتا ہے، آدمی ذرا سی محنت کر لے تو بڑی آسانی سے نیک عمل کر گزرتا ہے، توبہ کر گزرتا ہے۔ تو ایسے موقع سے بھی اگر ہم فائدہ نہ اٹھائیں تو یاد رکھیے ہم سراسر نقصان میں ہیں، اور پھر عام دنوں میں جب ہم رمضان میں فائدہ نہیں اٹھا سکتے تو بعد میں کیا اٹھائیں گے۔ جی بالکل بالکل۔ جی مفتی صاحب، رضوانہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی رضوانہ صاحبہ، جی وعلیکم السلام، سوال بیان کیجئے۔ جی روزے میں تھوڑا سا بلغم زیادہ آتا نا، اس کی وجہ سے کیا روزہ ہوتا نہیں ہوتا، یہ جاننے کے لیے سوال کیا۔ جی ٹھیک ہے، شکریہ مفتی صاحب۔ دیکھیں بلغم آنے کی وجہ سے کوئی روزے پر فرق نہیں پڑتا، اگر بلغم زیادہ آئے کم آئے، بلغم آ رہا ہے اسے تھوک دیں، ویسے تھوک آ رہا ہے تو نگل لے، تھوکنے کی ضرورت نہیں۔ تو بہرحال اس کی وجہ سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، روزہ علی حال ہی باقی رہتا ہے اور ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ جی محمد غوث صاحب ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی محمد غوث صاحب، سوال بیان کیجئے۔ جی سوال بیان کیجئے۔ جی وہ میرا ذرا قرضہ بہت ہے، قرضہ ادا کرنے کا کوئی راستے نہیں بن رہے،
ये परेशानी बहुत है घर में, इसका कोई वजीफा कोई रहा तो बताओ। परेशानी बहुत है घर में। देखिए अल्लाह से दुआ भी करें। कर्जा नहीं अदा हो रहा है। ठीक है ठीक है, आप कारोबार भी नहीं कर रहे कोई भी। रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब। देखिए सबसे पहले तो आप अल्लाह से दुआ करें, नमाज की पाबंदी रखें, सदका दें अल्लाह की राह में। वजीफ़े के तौर पर एक दुआ है, उसको हर नमाज के बाद 11 बार पढ़ें। अल्लाहुम्मा कफ़िनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। चाहे जितना कर्जा हो सब उतर जाएगा इंशाअल्लाह ताला। हर नमाज के बाद इस दुआ को पढ़ा करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सब कर्ज उतरवा देगा। दूसरा ये है कि आम चलते फिरते उठते बैठते इस्तिग़फ़ार पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ये जो भी याद हो वो इस्तिग़फ़ार पढ़ें, अल्लाह परेशानी दूर कर देगा इंशाअल्लाह। जी इंशाअल्लाह। परवीन साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी परवीन साहिबा। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाएं। हमारे शोहर के कमाई में बरकत नहीं है, बरकत आना बरकत बहुत परेशानियां है। जी जी रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब। देखिए बरकत के लिए सदका दें और अपनी आमदनी में गौर करें कि कहाँ से कोई मिलकर कुछ गड़बड़ तो नहीं आ रहा मामला, नाजायज़ तरीक़े पर तो कुछ मिलावट नहीं है। तमाम चीज़ों पर गौर करें, अल्लाह की राह में सदका दें, इस्तिग़फ़ार करें नमाज की पाबंदी के साथ सारे घर वाले, इंशाअल्लाह बरकत होगी इंशाअल्लाह। दाऊद साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी दाऊद साहब। दाऊद साहब सवाल बयान कीजिए। जी रोजे के हालत में बार बार थूक आता है मुंह में। जी और कोई सवाल? रोजे के हालत में बार बार थूक आता है मुंह में। जी सुन लिया। और कोई सवाल? हेलो रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती साहब। जी मुफ्ती साहब। देखिए रोज़े की हालत में अगर बार बार मुंह में थूक आ रहा है तो इसकी टेंशन ना लें, थूक को निगल लें अंदर, इकट्ठा तो ना करें लेकिन जैसे थोड़ा थोड़ा आ रहा है अपना निगलते रहें, कोई टेंशन की बात नहीं है। जब आप इस तरह करेंगे तो थूक भी ज़्यादा नहीं आएगा। जितना हम उधर ध्यान जमाते हैं टेंशन लेते हैं उतना ही ज़्यादा थूक आता है, तो बस उसे अंदर निगल लें, बार बार थूकने की ज़रूरत नहीं है। जी शफ़ी मोहम्मद हमारे साथ अलीगढ़ से लाइन पर हैं। जी शफ़ी साहब सवाल बयान कीजिए। जी मैं ये पूछ रहा था कि रोजे के हालात में हमारी सांस ज्यादा फूलती है तो क्या हम इनहेलर ले सकते हैं या कैप्सूल? क्या ले सकते हैं? एक तो इनहेलर इनहेलर जो होता है वो हाँ गैस जो निकलती है उसमें वो ले सकते हैं, या ठीक है सूदने का कैप्सूल होता है वो ले सकते हैं? कैप्सूल लेने की बात कर रहे हैं। जी मुफ्ती साहब। देखिए अगर सिर्फ ऑक्सीजन है उसमें कोई दवा शामिल नहीं है तो फिर तो ली जा सकती है, और अगर कैप्सूल है या इनहेलर में कोई इस तरह की दवा शामिल है तो फिर उसको नहीं लिया जा सकता रोज़े में। अगर ऐसा है कि बग़ैर उसके रोज़ा पूरा नहीं हो सकता, ज़्यादा परेशानी है, तो फिर क़ज़ा कर लें रोज़े को, यानी रोज़ा ना रखें, बाद में क़ज़ा कर लें जब ठीक हो जाए, या अगर ठीक होने की उम्मीद ना हो तो फ़िदिया अदा कर दें। ऐसा भी है कि अगर आपने ज़्यादा परेशानी हुई और इनहेलर ले लिया उसकी वजह से रोज़ा तो बाकी नहीं रहेगा लेकिन गुनाह नहीं होगा आपके ज़िम्मे, एक रोज़े की बाद में क़ज़ा कर लेंगे, बस इतना है। तो आप रोज़ा रख लें, अगर किसी वजह से परेशानी हो तो ले लें, रोज़ा टूट जाएगा, फिर बाद में इसकी क़ज़ा कर लें। जी तबस्सुम साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं। जी तबस्सुम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी फरमाइए। मेरा सवाल है कि मेरी बच्ची की शादी का मसला है, बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, रिश्ते आते पर जम ही नहीं रहा है, हो ही नहीं रहा है, बहुत परेशान हो गए हम लोग। जी कुरान पढ़ी हुई है बच्ची? हाँ बच्ची कुरान पढ़ी हुई है वो। ठीक है मुफ्ती साहब रहनुमाई फरमाइए। देखिए आप बच्ची से कहें कि सूरह रहमान रोज़ाना 3 मरतबा पढ़ा करें। सूरह रहमान कोई ज़्यादा बड़ी सूरत नहीं है, छोटी सूरत है, 3 मरतबा रोज़ाना पढ़कर अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सारी रुकावटों को दूर फरमा देंगे इंशाअल्लाह। निकाह भी आसान होगा, रिश्ता भी आसान होगा इंशाअल्लाह। अहमद साहब हमारे साथ लाइन पर हैं। जी अहमद साहब। हमारे शौहर में बहुत तबीयत खराब रहती है जी, तो 3 दिन हुआ तो भी सोते रहते हैं हमारे यजमान में, और औरतों की इज्जत ज्यादा नहीं करते हमारे शौहर। इज्जत, औरतों की इज्जत। और तो क्या तबीयत खराब रहती है उनकी? सोते रहती है, उन्होंने क्या तबीयत होती है उसकी मालूम होता नहीं, सुस्त होते रहता उनको।
ٹھیک ہے, रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती साहब. जी मुफ्ती साहब. देखिए किसी अच्छे डॉक्टर को इलाज कराएं, किसी अच्छे डॉक्टर को दिखलाएं, दुआ भी करें अल्लाह ताला से. एक काम करें कि सूरह फातिहा 11 मरतबा, आयतल कुर्सी 3 मरतबा, सूरह फलक सूरह नास 7-7 मरतबा, वलाखी दुरूद शरीफ 7-7 मरतबा ये पढ़ करके पानी पर दम करके उनको पिलाया करें, अल्लाह बेहतर करेगा. जहाँ तक मामला है औरतों की इज़्ज़त ना करने का, अल्लाह उन्हें समझ दे, प्यार मोहब्बत से मौका देकर समझाएं उन्हें, और अल्लाह से दुआ भी करें उनकी हिदायत के लिए, अल्लाह बेहतर करेगा इंशाअल्लाह. बेशक इंशाअल्लाह. नीलूफर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. जी नीलूफर साहिबा. जी मैं बुलंदशहर से बात कर रही हूँ. जी फरमाइए. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. जी फरमाइए. देखिए मैं नहीं पता नहीं बहुत टाइम से देखिए मुझे नींद नहीं आती है, रात को भी और दिन में भी, मतलब सोती नहीं हूँ, सर में दर्द रहता है मेरे. जी जी नींद नहीं आती मुझे, मैं टेंशन बहुत रहता है दिमाग में. जी टेंशन किस बात की? पता नहीं है तो सोच ऐसा लगता है, मतलब हर वक्त पता नहीं वैसे टेंशन और बेकार अच्छा नहीं लगता, और नींद नहीं आती, रात में भी नहीं आती और सुबह में भी, मतलब यूँ ही जगती रहती हूँ मैं. अब तो रमजान है, रमजान से पहले भी यही रहता है मेरे साथ. जी रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती साहब. जी मुफ्ती साहब. देखिए वैसे तो किसी अच्छे डॉक्टर को भी दिखला लें इस टेंशन के इलाज के लिए. दूसरी बात यह है कि दुरूद पढ़ा करें ज़्यादा से ज़्यादा, दिन में भी रात में भी, जब बिस्तर पर लेटें जब भी, बस दुरूद की कसरत करें, दुरूद ज़्यादा पढ़ा करें, इंशाअल्लाह खूब अच्छी नींद आएगी. धीरे धीरे ये मामला आपकी परेशानी का ख़त्म हो जाएगा. दुरूद की खूब कसरत करें, खूब ज़्यादा दुरूद पढ़ें. बिल्किस साहिबा हमारे साथ लाइन पर है. जी बिल्किस साहिबा. हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी फरमाइए. मेरा सवाल ये हजरत, ईशा की नमाज 12 बजे तक पढ़ सकते हैं? जी. और दूसरा सवाल ये है, अल्लाह अकबर कह के जो कंधे पर हाथ ऐसे करते हैं, तो ऐसे सीधा जो हथेली है सीधे तरफ हम करके ऐसे करते हैं, तो क्या सही है? क्या दोबारा बताइए दूसरा सवाल दोबारा बताइए. दूसरा ये जो अल्लाह अकबर करके औरतों का कंधे तक है ना, कंधे तक हाथ ले जाना, तो ऐसे सीधा हथेली की साइड पर ऐसे करते हैं, तो क्या सही है वो? हथेली की साइड से करते हैं. नमाज में पढ़ते हैं अल्लाह अकबर कहके जो. जी. तो हथेली की साइड हाँ समझ में आ गया. तीसरा बताइए. तीसरा सवाल. तीसरा ये रोजे का जो फिदिया का है, मतलब वो एक आदमी का जो बताते हैं आप 30-35-40 रुपए, तो मतलब रोजाना का है या मतलब पूरे 30 रोजे का एक लोग पर? ठीक है. हाँ रहनुमाई फरमाएंगे. जी मुफ्ती साहब तीसरे सवाल से शुरुआत करते हैं. देखिए एक रोज़े के बदले है एक आदमी की तरफ से, एक रोज़े के बदले 1.25 किलो गेहूँ या उसकी कीमत. जितने ज़्यादा रोज़े छूटे यानी नहीं अदा कर सके, हर रोज़े के बदले इतना अलग अलग करना है. सारे रोज़ों के बदले एक बार नहीं होगा, बल्कि सारे रोज़ों का अलग अलग पौने 2 किलो सबका निकाला जाएगा, इस तरीके से अदा होगा. जी मुफ्ती साहब. दूसरी बात यह है कि औरतें हों या मर्द हों, औरतें कंधे तक हाथ उठाती हैं, मर्द कानों तक, तो हथेली हमारी क़िबले की तरफ होनी चाहिए इस तरीके से. याद रखिए इस तरीके से हमारा हाथ होना चाहिए, इस तरीके से नहीं. बहुत से लोग ऐसे करते हैं, बहुत अजीब. असल ये है कि क़िबले की तरफ हमारी हथेली होनी चाहिए, इस तरीके से हमें तकबीर तहरीमा कहनी चाहिए. जी मुफ्ती साहब एक इनका सवाल था कि ईशा की नमाज 12 बजे तक पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. वैसे तो सुबह सादिक से पहले तक किसी वक्त भी पढ़ सकते हैं, लेकिन बेहतर यह है कि 2/3 रात के अंदर पढ़ लें, ये ज़्यादा अफजल है. जी शबाना साहिबा हमारे साथ लाइन पर हैं. जी शबाना साहिबा. हेलो. जी सर. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मेरा ना दो सवाल है. फरमाएं. एक तो वो ना, एक तो पूरे कुरान में, पूरे कुरान पाक में कितने सजदे हैं, और दूसरा ना मेरे को समझता नहीं था, तो पढ़ भी मैं कुरान शरीफ माशाअल्लाह आता पढ़ते, लेकिन ना वो समझता नहीं सजदा कहाँ है वो, कि तो कितने सजदे हैं पूरे कुरान में. ठीक है. दूसरा सवाल क्या था? पूरे कुरान में 14 सजदे हैं, 14. जी. बाकी ये है कि कुरान करीम आप जितना आता है उतना पढ़ने की कोशिश करें, किसी से सीखें. इंशाअल्लाह धीरे धीरे कुरान की ये ख़ासियत है कि जितना हम पढ़ेंगे उतनी रवानगी बढ़ेगी, और कुरान में तो अल्लाह ने चाशनी ऐसी रखी है कि जितना ज़्यादा पढ़ते जाते हैं उतनी दिलचस्पी बढ़ती जाती है. माशाअल्लाह. बेशक बेशक. मोहम्मद रफ़ीक साहब हमारे साथ लाइन पर हैं. जी रफ़ीक साहब. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. ये मेरा सवाल है कि अभी मगरिब में अज़ा होता है ना, अज़ा अल्लाह अकबर बोलते ही हम लोग रोज़ा इख्तियार कर सकते हैं या अज़ान पूरा होने के बाद में? ठीक है. जी रहनुमाई फरमाएंगे मुफ्ती साहब. जी
جی اذان شروع ہوتے ہی آپ افطار کر سکتے ہیں، پوری اذان ہونے کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، چونکہ افطار کا جب وقت ہو جاتا ہے اس کے بعد ہی اذان شروع ہوتی ہے، تو بالکل فوراً اللہ اکبر کہتے ہی آپ افطار کر لیں۔ جی فاطمہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی فاطمہ صاحبہ، ہاں سوال بیان کیجئے۔ یہ ہمارے شوہر آ کے یہ شراب ہے نا جی وہ پیتی ہیں، اس کے واسطے اس کا حل کیا تو بھی نکالتی ہیں کیا؟ جی مفتی صاحب رہنمائی فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب، ان کے شوہر شراب پیتے ہیں۔ دیکھیں اس کا علاج کریں کسی اچھے حکیم سے، آج کل دوا اس طرح کی موجود ہے کہ اگر ان کو بنا بتائے بھی دی جائے تو چند دن میں یہ عادت چھوٹ جاتی ہے، تو اس طرح کی دوا کا استعمال کریں۔ دوسرا عمل یہ کریں کہ 41 مرتبہ درود شریف، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ، 41 مرتبہ لإلاف قریش، یہ پڑھ کر کے کسی چیز پر دم کر کے روزانہ پلا دیا کریں، اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ۔ جی انشاءاللہ۔ سائرہ صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی سائرہ صاحبہ، روزہ ہو کے پانی میں جنگل کام سے جا رہی ہوں۔ تیز بولیے تھوڑا سا۔ سارا میرا نام، سوال بیان کیجئے اور تھوڑا تیز بولیے، ہمیں آواز نہیں آ رہی آپ کی۔ روزہ ہو کے جنگل میں کام کو جا رہی ہوں۔ جی وہ پانی ڈال لیجیے کیا، ٹھنڈا پانی؟ پانی ڈالے گا، کہاں ڈالے گا پانی؟ سائرہ صاحبہ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی مفتی صاحب، یا تو یہ نہانے کو کہہ رہی ہوں گی، نہانے کو ہی کہہ رہی ہوں گی۔ دیکھیں جنگل میں جا کے کون نہاتا ہے، پہلی بات تو یہ ہے۔ بہرحال دیکھیے اگر آپ روزہ رکھ کر کے جنگل میں جاتی ہیں تو پانی پینے کی تو اجازت نہیں ہے جی، باقی اس کے علاوہ آپ چاہے جو استعمال کر لیں، وضو کر لیں، نہا لیں، یا ویسے آپ چہرہ دھو لیں، یا ویسے سر پر پانی ڈال لیں، یہ تمام شکلیں آپ کے لیے جائز ہیں، بس پینا نہیں ہے۔ جی بالکل۔ نسیم صاحبہ ہمارے ساتھ لائن پر ہیں۔ جی نسیم صاحبہ، وہ بھائی کی بات ہے نمبر۔ نسیم صاحبہ سوال بیان کیجیے۔ ہلو جی سوال بیان کیجیے۔ ہمارے بچے کو ٹیچر کی نوکری لگی جی، ہاں تو ذرا دور ہو گئی تو اس کو ہو گئے 400 اور غیر لوگ اب بتا رہے نگیس پاس کا کچھ جلدی سے تبادلہ ہو جاؤ اس کا۔ ٹھیک ہے، جی جی رہنمائی فرمائیں گے جی مفتی صاحب، تبادلہ۔ دیکھیں ماشاءاللہ لگ گئی، پہلے تو اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اور جو ہے کچھ صدقہ دیں اللہ کی راہ میں، ابھی کرتے رہیں، اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، بچے سے کہیں کہ استغفار پڑھا کرے زیادہ سے زیادہ، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تبادلہ بھی کرا دے گا۔ جی مفتی صاحب، آپ کا اسٹوڈیو میں آنے کے لیے، ہمارا رہنمائی فرمانے کے لیے بے حد شکریہ۔ جزاک اللہ خیر الجزا فی الدارین۔ جی ناظرین، جیسے کہ آپ ٹیبل پہ دیکھ سکتے ہیں، روح افزا ہے ہمدرد کی، اور ہمدرد کا شوگر فری روح افزا بھی یہاں پر موجود ہے، ہمدرد کے خالص اسپائسز بھی یہاں پر موجود ہیں، اور یہ سب گول بھی ہے، اور ہمدرد کا ایک اسپیشل ہے کہ آئل بھی ہے اور ہینگ بھی ہے، کچن میں یوز ہوتا ہے، روزمرہ میں زندگی میں ہمارے آئل بہت ہی زیادہ یوز ہوتا ہے، ہمیشہ کھانا پکتا رہتا ہے، اور یہاں پر ہمدرد کا آپ کو شہد بھی مل سکتا ہے، وہ بھی مفید ہے۔ ناظرین یہاں پر ناریل پانی بھی ہے ہمدرد کا، ناریل کا پانی اس وقت گرمی کے موسم میں بے حد مفید ہے، آپ ضرور استعمال کیجیے گا۔ اس کے علاوہ ہمدرد کے کچھ اور پروڈکٹ ہیں جس میں ملک شیک ہے، لسی ہے، لیچی کا جوس ہے، اور اس میں مینگو بھی ہے، اور ناظرین ہمدرد کا گلوکون ڈی بھی اس میں موجود ہے جس میں اورنج فلیور بچوں کو بے حد پسند ہے۔ ناظرین روزہ ہو اور رمضان کے بعد بے شک عید آنے والی ہے، عید بنا سوئیوں کے تو ہوتی نہیں ہے ناظرین، بالکل پسند آتی ہیں سوئیاں، تو ہمدرد نے سوئیاں بھی لانچ کی ہیں، آپ ضرور استعمال کیجیے گا۔ یہ تمام پروڈکٹ روزمرہ کی زندگی میں ہمدرد کے آپ ضرور استعمال کیجیے، آپ کو بے شک اس سے فائدہ ہوگا۔ ناظرین اس میں جامع شیری بھی اس میں موجود ہے، تو آپ دیکھ ہی سکتے ہیں اتنے سارے اس میں پروڈکٹ ہیں۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ This program presented by Hamdard Ruh Afza, the drink of India.